اس فانی دنیا میں ہر چیز کو فنا حاصل ہے، کوئی بھی چیز یہاں باقی رہنے والی نہیں ہے۔ آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات۔ لیکن کچھ ایسے کام ہیں جو لوگوں نے کیے ہیں اور وہ باقی رہتے ہیں، ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام۔ رنگ ثبات دوام مطلب یہ ہے کہ وہ پائیداری اس کے اندر ہے، اس نقش کے اندر، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ کون سا مرد خدا؟ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، یعنی جس نے پیشن کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس عمل کو کیا ہو، وہ نقش پائیدار ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک نقش، ایک وہ پرانی بلڈنگ ہے، عمارت ہے، تاریخی مقام ہے جو استنبول میں ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ اگر استنبول گئے ہوں تو انہوں نے اسے دیکھا ہوگا۔ اس کا نام ہے آیا صوفیہ۔ اس کو انگلش سپیلنگ کے حساب سے ہگایا صوفیہ بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن درست گریک پروننسیشن ہایا صوفیہ، یا اس کا ٹرکش متبادل آیا صوفیہ ہے۔ ہگایا یا ہایا کا مطلب ڈیوائن اور صوفیہ کا مطلب وزڈم۔ لو اس کا مطلب یہ ہوا ہولی وزڈم۔ تو یہ عمارت جس کا نام ہایا صوفیہ، آیا صوفیہ، ہگایا صوفیہ ہے، آج ہم اس کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں۔ ہم 4 پہلوؤں سے اس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلی اس کی تاریخ، اور دوسرا پہلو اس کا آرکیٹیکچرل ڈیزائن، تیسرا اس سے متعلق مذہبی جذبات، اور چوتھا اس کا کرنٹ سٹیٹس۔ یہ 4 پہلو ہیں جن پہ مختصراً بات کی جائے گی۔ تاریخ اس کی یہ ہے کہ یہ جگہ، جس جگہ پہ آیا صوفیہ ہے، اس کی کرنٹ عمارت 537 عیسوی میں مکمل ہوئی، اور یہ زمانہ تھا کرسچن شہنشاہ جسٹینین اول کا۔ 532 میں یہ سٹارٹ ہوا اس کی تعمیر، اور 537 عیسوی میں یہ مکمل ہوئی۔ تقریباً 6 سال اس میں لگے، اور اس کے لیے پورے یورپ سے، میڈیٹرینین کے علاقوں سے پتھر منگوائے گئے، بلڈنگ میٹیریل منگوایا گیا، قیمتی چیزیں منگوائی گئیں، بے شمار لوگ اس میں انوالو ہوئے۔ 2 مشہور آرکیٹیکٹ تھے جنہوں نے اس کو ڈیزائن کیا اور اس کو بنایا، اور جب یہ مکمل ہوئی تو جسٹینین اس کے اندر جب داخل ہوا تو اس کی عظمت کو، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اتنا مبہوت ہوا کہ اس نے کہا کہ او سولومون آئی سرپاسڈ دی، یعنی سلیمان، حضرت سلیمان، آپ کا نام تو بڑا معروف ہے عمارتیں بنانے میں، بیت المقدس بنانے میں، تصویر سازی میں، اور سب چیزوں میں۔ آج میں نے آپ سے بھی بڑا کارنامہ یہ انجام دیا ہے کہ اس چرچ کو بنایا ہے۔ واقعی ہے کہ یہ ہایا صوفیہ، یہ اپنے زمانے میں سب سے بڑی بلڈنگ تھی چرچ کی، اور 1000 سال تک کرسچن دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ رہی ہے۔ اس کا انر ایریا جس میں لوگ آتے تھے عبادت کے لیے، وہ 1000 سال تک اس سے بڑی بلڈنگ پوری عیسائی دنیا میں نہیں بنی، اور یہ اپنی فن تعمیر میں، اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ اس کی دیواروں کے اوپر پینٹنگز کی گئی تھی انبیاء کی، خاص طور پر حضرت مریم علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور فرشتوں کی،
اور ان کے علاوہ جو کرسچنس مشہور مذہبی شخصیات ہیں ان کی پینٹنگز اس کے اوپر کی گئی تھی. تو یہ مختصر اس کی تاریخ ہے اس کی تعمیر تک. اب ہم اس تاریخ کے دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں. اس کی تاریخ کا دوسرا پہلو قسطنطنیہ کی فتح کے بعد شروع ہوتا ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب سلطان محمد نے 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کو فتح کیا. 29 مئی 1453 کو وہ اس کیتھیڈرل میں اس آیا صوفیہ میں داخل ہوا، اور اس کے بعد اس نے داخل ہونے کے بعد یہ اعلان کیا کہ آج سے یہ چرچ نہیں بلکہ مسجد ہوگی. اس کے حکم پر وہاں اذان دی گئی. 2 دن کے بعد 1 جون 1953 کو وہاں جمعہ کا انعقاد ہوا. سلطان محمد نے جمعہ کا خطبہ دیا. تب سے لے کر پورے سلطنت عثمانیہ کے زمانے تک اس کی حیثیت ایک مسجد کی رہی. مسجد کے تقدس کی وجہ سے اس کی دیواروں پر جو پینٹنگز تھیں فرشتوں کی، انبیاء علیہ السلام کی، حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ کی، ان کے اوپر پلستر چڑھا دیا گیا. ان کو ڈسٹرائے نہیں کیا گیا، ان کو ڈھانپ دیا گیا ایک پلستر کے ساتھ. تو سلطنت عثمانیہ کے زمانے تک اس کی حیثیت ایک مسجد کی رہی. اس کی تاریخ کا تیسرا دور اتاترک کے زمانے سے شروع ہوتا ہے. اتاترک کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ سیکولر ترکی کا داعی تھا، اور وہ اس بات کا بھی احساس رکھتا تھا کہ اس کے ساتھ کرسچنس کے مذہبی جذبات وابستہ ہیں. چنانچہ 1935 میں اس نے اس کی مسجد کی حیثیت کو ختم کر دیا اور اس کو ایک میوزیم کی شکل دے دی. یہاں نماز کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور مغربی سیاح سب لوگ یہاں بلا روک ٹوک آتے تھے، چاہے نماز کا وقت تھا یا نہیں تھا. وہ آ کے اس کی عظمت کو، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے تھے. بلکہ ترکی میں سیاحت کا سب سے بڑا مرکز ایک زمانے میں آیا صوفیہ ہی تھا، جہاں سب سے زیادہ وزٹرز صرف آیا صوفیہ کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. جن دیواروں کے پینٹنگز کے اوپر سلطان محمد کے زمانے سے لے کر پوری سلطنت عثمانیہ تک پلاسٹر چڑھا دیا گیا تھا، اتاترک کے زمانے میں اس پلاسٹر کو اتارا گیا. کچھ پینٹنگز تو بالکل اپنی اسی اوریجنل حالت میں بازیاب ہو گئیں، نمایاں ہو گئیں، اور کچھ پینٹنگز ایسی ہیں جن کے اوپر آدھا پلاسٹر ہے اور آدھی وہ پینٹنگز ہیں، اور وہ پینٹنگز اور وہ پلاسٹر ابھی تک وہاں آیا صوفیہ میں موجود ہے. اس کی تاریخ کا چوتھا دور ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردغان کے زمانے سے شروع ہوتا ہے. جب اس کی حیثیت کو مسجد سے ختم کر کے میوزیم کر دیا گیا، تبھی سے مسلمانوں کے اندر اس کے سلسلے میں ایک بے چینی تھی کہ اس کو دوبارہ مسجد بنایا جائے. یہ سلطان محمد کی یادگار ہے، یہ اس کی وراثت ہے، اسی نے اس کو مسجد بنایا تھا. ہم نے اس کو فتح نہیں کیا. ہم کون ہوتے ہیں اس کو مسجد کی حیثیت ختم کر کے، اس کی مسجد کی حیثیت کو ختم کر کے اس کو میوزیم بنانے والے؟ بہت سی NGOs نے درخواستیں دیں، کیس عدالت میں چلا. بالآخر عدالتی فیصلے کے نتیجے میں اس کی مسجد کی حیثیت کو برقرار کر دیا گیا اور اس کی میوزیم کی حیثیت کو ختم کیا گیا. 2020 میں پہلی دفعہ یہاں پھر سے نماز کی ادائیگی شروع ہوئی. ایک قالین بچھا دیے گئے، ممبر پر خطبہ دینا شروع ہوا، اور بس اتنا ہوا کہ نماز کے اوقات میں یہاں کرسچنس کو آنے کی اجازت نہیں تھی. اس کے نماز کے علاوہ باقی اوقات میں آ سکتے ہیں. اور اس کا جو دوسرا پورشن ہے اس کو میوزیم کے طور پر برقرار رکھا گیا ہے. تو اب نچلا حصہ مسجد ہے
اور اوپر کا حصہ میوزیم ہے. میوزیم کے اندر وہ تمام تصاویر ابھی بھی ہیں جو کہ کرسچن ایرا کی ہیں، جس میں انبیاء کی تصاویر بھی ہیں اور چرچ کی پرانی تصاویر بھی ہیں، تو وہ ابھی بھی وہاں موجود ہیں. آیا صوفیہ کی اہمیت اس کے آرکیٹیکچرل ڈیزائن کی وجہ سے بہت ہے. اس میں گنبد کا استعمال کیا گیا ہے. پہلی دفعہ فن تعمیر میں اس طرح کا ایک مکمل گنبد استعمال کیا گیا. شاید آپ کو معلوم ہو کہ رومن عمارتیں جو بنا کرتی تھیں اور گریک آرکیٹیکچر جو تھا اس میں پلرز استعمال ہوتے تھے. بڑے بڑے پلرز بنتے تھے اور بہت اونچے پلرز ہوتے تھے. ان کے اوپر ایک سٹرکچر ہوتا تھا. یہ چرچ پہلی دفعہ انہوں نے بغیر ستونوں کے ایک گنبد کی صورت اختیار کی. اور گنبد بھی اتنا چوڑا تھا کہ اندر سے اس کا قطر، اس کا ڈائیمیٹر 100 فٹ سے بڑا تھا. تقریباً 107 فٹ کے قریب اس کا ڈائیمیٹر تھا. یہ گنبد یا ڈوم بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا تھا اور اس کو سہارا دینے کے لیے کچھ سیمی ڈومز سائڈ پہ بنائے گئے تھے. تو یہ جو آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہے یہ بعد میں دنیا میں بہت کاپی ہوا. تقریباً 100 سال کے بعد یا تقریباً 200 سال کے بعد اس کے بغل میں ایک بڑی مسجد ہے جس کو بلو ماسک کہتے ہیں. سلطان احمد کے زمانے میں بنی، سلطان احمد ماسک بھی کہتے ہیں. اس میں یہی آرکیٹیکچرل ڈیزائن استعمال کیا گیا اور اس میں بڑا سا گنبد بنایا گیا. شاید بہت سے لوگوں نے پاکستان کے اندر بحریہ ٹاؤن کی مساجد دیکھی ہیں. بحریہ ٹاؤن کی مساجد کے اندر بھی جو ان کی بڑی بڑی مساجد ہیں ان کے اندر بھی ایک بہت بڑا گنبد ہے اور گنبد بغیر ستونوں کے کھڑا ہے. اس کے اندر بھی یہی آرکیٹیکچرل ڈیزائن. تو یہ آرکیٹیکچرل ڈیزائن اور یہ خوبصورتی یہ پہلی دفعہ آیا صوفیہ میں استعمال کی گئی تھی. اور اب یہ دنیا میں بہت سی جگہوں پر ہسٹوریکل بلڈنگز کے اندر، خاص طور پر مساجد کے اندر اس کا بڑا بھرپور استعمال. تو اس سارے کو سم اپ کرتے ہوئے میں پھر ان چیزوں کو دہرا دیتا ہوں. اس کی تاریخ بہت قدیم ہے، بہت شاندار ہے. اس کا آرکیٹیکچرل امپیکٹ دنیا کے اوپر بہت ہوا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے. خاص طور پر مسلمانوں کے اندر اور پاکستان کی مساجد کے اندر ڈوم سٹرکچر اسی سے لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی رہی ہے انسانوں کی، خاص طور پر مسلمانوں کی اور کرسچنز کی. دونوں کے نزدیک ان کا ایک اپنا اپنا سرمایہ ہے. دونوں اس کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ میں ایک زمانے میں ترکی گیا تھا. اس وقت تک اس کی حیثیت ایک میوزیم کی تھی. تب سب لوگ بلا روک ٹوک اس میں آتے تھے. اس کی دیواروں میں پینٹنگز بھی موجود تھیں. کچھ پینٹنگز کے اوپر پلستر چڑھا ہوا تھا، کچھ پینٹنگز ویسی ہی تھیں. ڈوم اسی طرح سے بلند و بالا تھا اور ڈوم کے اوپر بھی ایک تصویر تھی. جب ہم سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئے اور اوپر سے اس کے گنبد کو دیکھا تو گنبد کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سیمی ڈومز ہیں اور وہاں سے بلو ماسک کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کا جو آرکیٹیکچرل ڈیزائن اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ اس زمانے میں موجود تھا. تب وہاں ممبر تو تھا، وہاں ایک محراب تو بنی ہوئی تھی جو سلطان محمد کے زمانے کی تھی، سلطان محمد کے زمانے کی بنائی گئی تھی، لیکن نماز نہیں ہوتی تھی. اور آیا صوفیہ کے نچلے حصے میں قالین اور کارپیٹس نمازیوں کے لیے نہیں تھے. تب فرش تھا اور ہر قسم کے لوگ، یورپین بھی یا کرسچن بھی، مسلمان بھی اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. اس کی تصاویر آپ اس ویڈیو میں ساتھ ساتھ ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آیا صوفیہ کا اگر آپ کے بارے میں اس ویڈیو کا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، آپ نے اس کو اچھا محسوس کیا ہے، تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں.